بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے اس موضوع پر کہ حادث کے لیے محدث ہوتا ہے. اس پر کیا شبہات ہیں جو عام طور پہ خارج کیے جاتے ہیں. اب ہم اس کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں. آپ نے گفتگو میں شروع میں جیسے کہا کہ علت کے جو کانسیپٹس اور آئیڈیاز ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جس میں اضطرار ہے، جبر ہے، اور ایک اختیار پہ مبنی ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بحیثیت مسلمان یہ مانتے ہیں کہ یہ کائنات چونکہ حادث ہے تو اس کی علت خدا کی ذات تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ ذات تو قدیم ہے. اللہ کی ذات کا ارادہ ہے، لیکن ارادے کی کیا علت ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں یہ جو سوال ہے نا، یہ کیٹیگری مسٹیک لگتا ہے مجھے، کیونکہ ارادے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ارادے کا مطلب طے کریں نا. ارادے کا مطلب ہوتا ہے اسائننگ پریفرنس بٹوین ٹو ایکولی لائکلیہڈ آپشنز. اچھا، یعنی قدرت کا مطلب ہوتا ہے کہ دو مساوی امکانات کے درمیان جو ایکولی ڈسٹنٹ، یعنی سمجھ لیں ایک ہی بطریق عدم ترجیح جو چیز متعلق ہوتی ہے اس کو قدرت کہتے ہیں. جیسے آپ مثال دینے کے لیے صرف ہے کہ جی میری قدرت جو ہے اس پینسل کے ساتھ دو طرح سے مطلب برابر جڑی ہوئی ہے کہ وہ اس کو اٹھانے پر بھی ہے اور رہے تو یہاں رہے. یعنی قدرت کا تعلق ان دونوں آپشنز کے ساتھ ہے برابر. صحیح ہے. ارادہ کیا ہے؟ اب میں اس کو اٹھاؤں تو میں نے اٹھانے کی سائڈ کو نہ اٹھانے کی سائڈ پر کیا کیا ہے؟ ترجیح دی ہے. ارادہ اس ترجیح کا نام ہے کہ ممکنات کے جو بہت سارے آپشنز ہیں اس میں سے کوئی ایک سائڈ پریفرڈ ہو جائے. اچھا، یہ ارادے کا مطلب ہے. ارادے کا مطلب یعنی یہ بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ پتہ نہیں کیوں. ارادے کا مطلب ہی ترجیح ہے. اچھا، علت کسے کہتے ہیں؟ ترجیح کو. پریپونڈرنس کو تو علت کہتے ہیں. تو ارادہ وجہ ترجیح ہے کیونکہ وہ ارادہ ہے. اب کوئی کہ ارادہ کیوں ہے؟ اب جب کوئی یہ کہتے ہیں نا ارادے کی کیا علت ہے یا ارادہ علت کیوں ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ ایسے ہی سوال ہے کہ کوئی یہ کرنا پوچھنا شروع کر دے علت کیوں ہوتی ہے، جوہر کیوں ہوتا ہے. یا کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ جی علم سے مجھے کسی چیز کا کشف کیوں ہوتا ہے، اس کی معرفت کیوں حاصل ہوتی ہے. ہم کہیں گے نہیں، علم کا مطلب ہی، علم کی ایسنس یہ ہے کہ اس سے چیزوں کا مجھے معرفت حاصل ہوتی ہے. دیٹ از واٹ نالج از. تو حقائق کے اوپر یہ سوال تو نہیں اٹھایا جاتا کہ یہ حقائق ایسے کیوں ہیں. حقائق کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک جگہ پہ جا کے فل سٹاپ لگانے کی ضرورت ہے اور ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. اگر اس کے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو آپ کا کوئی بھی سسٹم کھڑا نہیں ہو سکتا اس میں. پھر ہاں، اس معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلسفیوں کو بھی یہ کہنا پڑتا ہے، وہ کسی بھی چیز کو چلاتے جائیں آخر میں جا کے، یعنی جو سوال یہاں کر رہے ہیں ارادے کی علت بتاؤ کیا ہے جی، تو ہم کہیں گے اچھا وہ جو ارادے کی علت ہے اس کی علت کیا ہے. جیسے واجب الوجود پہ لے کے جا کے کھڑا تو کرتے ہیں نا، اور یہ کہتے ہیں کہ واجب الوجود جو ہے وہ الٹیمیٹ ایکسپلینیشن آف ایوری تھنگ ہے. تو اب اگر کوئی ان پہ اٹھائے کہ اس کی کیا علت ہے، پھر اس کے پیچھے کیا علت ہے، تو کہیں گے کچھ بھی نہیں. تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ ارادہ نام ہی علت ہونے کا ہے، وجہ ترجیح ہونے کا ہے. تو بس جب خدا نے ارادہ کیا تو کائنات وجود میں آ گئی، ختم ہو گئی بات. اب اس ارادے کی کیا علت ہے؟ بھائی اس ارادے کی کوئی علت نہیں ہے، بس یہاں ختم ہو گئی بات. کیوں؟ کیونکہ خدا نے ارادہ کیا ہے اور وہ قادر مطلق ہے، وہ مختار ہے. اگر آپ کہیں نہیں خدا کے ارادے کی بھی مجھے کسی چیز سے ایکسپلینیشن کرنی ہے تو پھر آپ کو پتا ہے اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ وہ پھر مختار ہونے کا کیا مطلب ہے اس کا. تو پھر یہ اس میں ایشوز ہیں. اچھا، یہ جو آپ نے ارادے والا سوال ابھی پوچھا ہے نا، اس کو تو ہم نے بتا دیا کہ بھائی یہ اٹس اے کیٹیگری مسٹیک، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اس جملے کا. اسی سے ملتا جلتا نا ایک سوال وہ یوں کرتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ مان لیا نا کہ عالم حادث ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا میں نا پھر ترکیب لازم آئے گی. کیوں؟ یعنی آپ صفات کو ذات سے کیا کر رہے ہیں؟ الگ کر رہے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں خدا کی صفات ہیں، آپ نے سسٹم کو جا کے کہاں روکا؟ ارادے سے. پھر آپ نے کہا ارادہ نیسیسیٹیٹ کرتا ہے قدرت اور علم کو، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ارادہ کیا جائے بغیر قدرت اور علم کے، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ نے صفات کو یوں مطلب یہ کہ دیکھا، پھر آپ نے کہا یہ صفات اصل میں ذات کے ساتھ قائم ہوتی ہیں. تو گویا صفات اور ذات میں ایک قسم کا ایک گیپ آ گیا. تو اس مطلب ہے کہ کثرت پیدا ہو گئی. ارادہ الگ صفت ہے، قدرت الگ صفت ہے، علم الگ صفت ہے، اور ذات پھر ایک الگ سے کوئی مطلب چیز تم نے کر لی، تو یہ تو کثرت ہو گئی. اور جب کثرت آ گئی تو اب چند امکان ہیں. یا تو آپ یہ کہیں گے کہ ذات اور صفات میں دونوں ایک دوسرے کی ڈیپینڈنٹ ہے، یا آپ کہیں گے کہ نہیں ایک دوسرے کی علت ہے. اب یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ ذات جو ہے وہ صفات پر کازلی ڈیپینڈنٹ ہو. لازماً کہنا پڑے گا کہ صفات جو ہے نا وہ ڈیپینڈنٹ ہیں صحیح ذات کے اوپر.
تو اس کا تو مطلب یہ ہو گیا کہ جو صفات ہیں وہ کنٹینجنٹ ہیں, وہ ممکن ہے, اور اگر صفات ممکن ہو گئیں تو اس کا مطلب ہے جس کی وہ صفات ہیں وہ ذات, وہ بھی پھر اس کے اندر آپ نے امکان کو انٹروڈیوس کرا دیا ہے. تو اگر آپ نے صفات کو اس طرح اختیار کے ذریعے سے کائنات کو ایکسپلین کیا, ذات سے نہ کیا, اس کا مطلب خدا کی ذات کے اندر آپ نے امکان ظاہر کیا. اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں مسلم فلاسفہ وغیرہ کی یہ بڑی انتہائی دلیل ہوتی تھی, جو امام غزالی نے بھی تحفظ وغیرہ میں بھی سب میں لیا ہوا ہے ان دلائل کو. وہ اس لیے کہتے تھے کہ بھائی خدا کی صفات ذات سے کوئی الگ ہے ہی نہیں. آپ کو یعنی ہمیں معلوم ہے یہ بات کہ فلاسفہ اصل میں صفات کا انکار کر دیا کرتے تھے ہمارے نقطہ نظر سے. وہ کہتے تھے کہ جسٹ ٹو میک انڈرسٹینڈ واٹ دے یوز ٹو سے کامبو پیک نہیں ہوتا, جیسے بس ذات ہی ذات ہے. اور وہ کہتے تھے صفات صرف ریلیشنز ہیں کہ ذات جانتی ہے, بس اس معنی میں عالم ہے, علم لفظ سے کوئی اس کی صفت نہیں ہے. آنٹولوجیکل ایک سنگولیرٹی کے طور پہ وہ کبھی بھی صفات کو نہیں لیتے تھے کہ وہ آنٹولوجیکلی ایک وجود ہے. وہ کہتے تھے کہ بھائی وہ ایک سنگولیرٹی ہے جس کو وہ اپنے تئیں بہت یعنی توحید سمجھا کرتے تھے. معتزلہ کو بھی جب وہ واقع کہتے تھے کہ اس کو بھی ختم کرنے کے, بھئی ہم لوگ صفات کو الگ سے نہیں مانتے. دیکھیں معتزلہ بھی ان کو بھی مطلب یہ الجھن پیش آتی تھی. معتزلہ بھی. اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ ترکیب لازم آ جاتی ہے, ترکیب سے کیا واقعی امکان ثابت ہو گیا خدا کے لیے؟ دیکھیں یہ اعتراض بہت وقیع ہو سکتا ہے یا ہو سکتا تھا اگر یہ اسٹیبلش کر جاتے کہ اس سے حدوث لازم آتا ہے. یعنی اصل بات یہ کہ آپ یوں چل رہے ہیں, کثرت سے امکان اور امکان سے حدوث, یہ اگر آپ چین پوری کر دیں نا تو بس آپ نے ہمارا سسٹم بریک کر دیا. لیکن یہ تو اب آپ یہ لوگ یہ نہیں کر پاتے. یعنی ٹھیک ہے یہ لوگ امکان کو پہلی بات ہے کہ امکان کا مطلب احتیاج ہوتا ہے, اور یہ لوگ اس احتیاج کو ثابت کرنے کے مختلف میتھڈز ہو سکتے ہیں. اس میں ایک میتھڈ ہوتی ہے ترکیب. کیونکہ ترکیب کا مطلب ہوتا ہے کہ دو چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں, اور وہ دونوں چیزیں آپس میں, جیسے مثال کے طور پہ ہمیں پتہ ہے کہ بجلی ہے, تو بجلی کے لیے ہمیں 2 وائرز ریکوائرڈ ہیں. جب تک وہ دونوں وائرز نہیں ہیں وہ نہیں چلیں گے. اچھا, اب وہ کیا کرتے ہیں, اس سے پیچھے جاتے ہیں, اس کو کرنے کے لیے کہتے ہیں کسی طرح اگر یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ کثرت ہے, ملٹیپلسٹی ہے کسی بھی طرح کی, تو ذرا ملٹیپلسٹی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ مور دین 1 ایلیمنٹس ہیں اور وہ آپس میں ملیں گے اور چلیں گے, اس سے ترکیب لازم آ جائے گی. تو ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ یہ کثرت جو ہے نا, یہ صرف ہماری ایک ویژولائزیشن, امیجنیشن, ہم یوں سوچ رہے ہوتے ہیں انسان کے, ہم دونوں چیزوں کو سوچ لیتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ کثرت آتی ہے, لیکن اس سے حدوث لازم نہیں آ رہا ہوتا. اچھا, میں یہاں پہ ایک بات کروں کہ میں اس سے پہلے, چونکہ ہم لوگ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن کو ٹیکل نہیں کر رہے, بلکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ فلاسفہ کا ایک نظریہ تھا اور یونان میں بھی رہا, پھر ابن سینا وغیرہ میں بھی آیا, وہاں سے پھر یہ اعتراضات ہوئے. تو ہم ذرا اس کو ہسٹوریکلی دیکھ لیں. ان کا ایک اصول تھا کہ الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد. ان کی یہ اصول تھا کہ ایک سے جو من کل وجہ, ایک ایبسولوٹ ون جو ہے نا, اس سے صرف ایک چیز صادر ہو سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ان کی پوری وجود آنٹولوجی کیسی ہوتی تھی, واجب وجود ہے, پھر عقل اول ہے, اور عقل پھر فلک کثرت اس کے نیچے آتی, اس کے نیچے فلک ثانی, پھر یہاں تک کہ جب عقل اول, جس کو عقل عاشر, جس کو عقل مدبر بھی ہے, عقل فعال بھی کہتے تھے, وہ کہتے کہ اس میں آ کے اتنی ڈائمینشنز جمع ہو جاتی ہیں کہ کثرت پیدا ہوتی ہے. تو وہ عقل جو ہے نا, یہ جو ہماری جو سب لیومینری ورلڈ ہے, یہ زمین اور اس کے اندر جو چینجز آ رہی ہیں, اس کو وہ اصل میں ٹیکل کر رہی ہوتی ہے. جو واجب الوجود ہے نا, اس کی وحدت اور ان کی توحید ایسی ہوتی تھی کہ وہ ذات جو ہے نا, وہ کبھی بھی اس چینج کو ڈائریکٹ اس میں انٹروین نہیں کر سکتی. یہ ان کی پرابلم ہوتی تھی. لیکن ظاہر سی بات ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کی بڑی عجیب توحید ہے کہ جو خدا کو معطل کر کے رکھ دیتی ہے. اچھا دیکھیں, اس میں جس طرح آپ نے وہ پہلا نقطہ کہا نا کہ یہ حدوث کا یہ ثابت کر سکتے ہیں, تو بنیادی طور پر دیکھیں ہمارا کہنا یہ ہے کہ جس کو یہ کنٹیجنسی کہتے ہیں, امکان کہتے ہیں, اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں امکان تب کسی چیز کا آپ ثابت کر سکتے ہیں کسی شے کے لیے جب وہ حادث ہو. جب تک کسی شے کو حدوث لاحق نہ ہو, اس کے بارے میں امکان کا حکم لگانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. یعنی حدوث کا مطلب یہ کہ میں یہ کہوں کہ وہ چیز عدم سے وجود میں آئی, یا وجود کے بعد معدوم ہو جائے, یا یہ کہہ سکوں اس کے بارے میں, یا میں کہوں کہ وہ کسی چیز سے الگ اسپیسیفائڈ ہو کے پائی جاتی ہے, الگ سے, اس سے الگ, تو آپ حدوث کا سوال اٹھا سکتے ہیں. یا آپ یہ سوال اٹھائیں کہ وہ چیز مثال کے طور پر چینج ہو رہی ہے, اس کو کسی قسم کی چینج لاحق ہے, یا آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ وہ کسی اور چیز کے ساتھ جا کے پائی جاتی ہے, یا وہ ڈسٹرائے. یعنی پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جب تک آپ حدوث امپلائی نہ کریں, امکان کا سوال
نہیں ہوتا نہیں ہوتا. اور صرف کثرت کو سوچ سکنا یہ چیز نہیں امپلائی کرتی. اب دیکھیں فلسفیوں نے کیا کیا. ہمارے ہاں تو بالکل واضح ہے کہ حدوث کے بغیر امکان نہیں ہے. تو ہم تو یہ نہیں کہتے کہ صفات باری تعالیٰ کے اندر کسی بھی قسم کا حدوث جاری ہو گیا ہے. فلسفی یہ کرتے تھے چونکہ فلسفیوں کو آپ کو پتہ ہے کائنات ان کی قدیم ہے اور انہوں نے آخر میں جا کے ایک عقل اول ایسی دکھانی ہوتی ہے جو قدیم ہوتی ہے اور اس میں حدوث کا کوئی شائبہ نہیں ہے. تو وہ حدوث کو امکان کی بنیاد کنٹیجنسی کی بنیاد نہیں بناتے. تو وہ پھر کس چیز کو بنانا شروع کرتے ہیں؟ وہ کثرت کو بناتے ہیں, یعنی پرسی کثرت. ایسے تو اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کثرت ہے تو امکان ہے. ہم کہتے ہیں کثرت ہے تو امکان ہے, یعنی کثیر ہے امکان ہے, اٹ ڈزنٹ امپلائی اینی تھنگ. بلکہ ہم آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل کنسیویبل ہے کہ ایک اگر کوئی چیز قدیم ہونا تو یہ بالکل انسانی عقل کے لیے کنسیویبل ہے کہ وہ قدیم چیز ملٹیپل ہونے کے ساتھ ساتھ غیر محتاج ہو, اس کو احتیاج لاحق ہی نہ ہو. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ یوں سوچ رہے ہیں عقل اول قدیم ہے ان کے تھیوری کے اندر, اور میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ بغیر احتیاج کے. دیکھیں قدیم کیا ہوتی ہے؟ جو صرف ہوتی ہے. تو ود آل ملٹیپلیسٹیز اینڈ اسپیسیفیکیشن اف دیر از سم تھنگ اٹرنل اٹ کین ایگزسٹ وداؤٹ اینی نیڈ فار اے کاز. ہمارا پوائنٹ تو ان کے خلاف یہ ہے کہ اگر آپ بغیر حدوث کے کنٹیجنسی کیسے ثابت کریں گے؟ ذرا وہ ہمیں ثابت کر کے دکھائیں. محض یہ کہہ دینا کہ ملٹیپلیسٹی ہے اس سے نہیں ہوتی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ امکان جس کو یہ کہہ رہے ہیں نا کنٹیجنسی, وہ انووک ہوتا ہے حدوث سے. اور ہم کہتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ کو کسی قسم کا اس کی صفات کو کوئی حدوث لاحق نہیں ہے. اور یہی آپ دیکھیں وہ جو ہمارے علم کلام کے اندر جو بحث ہے جس کو لوگ سمجھ نہیں پاتے اور وہ عجیب و غریب اس پہ تبصرے کرتے ہیں, صفات اور ذات کے تعلق کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں لا عین ولا غیر. تو یہ جو ولا غیر کا کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیں ہمارے جتنے ائمہ ہیں ان سب کی عبارات یہی ہیں. دیکھیں وہ اس میں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ غیر وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کے بغیر پایا جائے, اس سے الگ پایا جائے, یا وہ معدوم ہو سکے, چینج آ سکے. اور چونکہ صفات باری تعالیٰ ان تمام احکام سے منزہ ہیں, تو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ صفات باری تعالیٰ ازل سے اس کی ذات کے ساتھ اس طرح قائم ہے کہ اس کے الگ کبھی بھی وہ پائی ہی نہیں جاتی. اب صرف یہ کہہ دینا کہ نہیں وہ ذات سے تو تم الگ کر رہے ہو, تو وہی جو ہے وہ تو ذہن سوچ رہا ہے نا. اٹ ڈزنٹ مین کہ اللہ معاف کرے کہ خدا کی صفات کہیں الگ پڑی ہوئی اور خدا کی ذات کہیں الگ. ہم کہہ رہے ہیں ساتھ ہیں, اور ٹائم اور اسپیس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اور اگر رہ گئی یہ بات کہ وہ لا عین کو کوئی, تو لا عین کا مطلب یہ کہ وہ کنسیپٹ ایک تھوڑی ہے, کیونکہ اگر وہ عین ہوتی تو جو کچھ علم کے لیے کہنا درست ہے وہی معنی پھر قدرت کے لیے ہوتا ہے. مطلب کہنا یہ مطلب یہ کہ اگر صفات ذات کا بالکل عین ہو اور ساری صفات, تو اس کا مطلب ہے عالم کہنے کا مطلب ہے قادر کہنا, ارادہ بھی کشفی ہو گیا اور علم بھی کوئی مطلب ہی نہیں رہا. جبکہ یہ مطلب تو یہ لوگ سب الگ کرتے ہیں. تو پوائنٹ میرا یہ ہے کہ یہ وہی بات ہے اپنے سسٹم کی مصیبت کو, چونکہ یہ امکان کو کثرت سے ثابت کرتے ہیں, یہ ہمارے سسٹم پہ لے کے دیکھو تمہارے ہاں بھی کثرت ہے, تو ہم تو کثرت سے ثابت نہیں کرتے, ہم نہیں کر رہے. اس پہ میں نا قاضی باقالی رحمۃ اللہ علیہ الانصاف فیما یجب اعتقادہ میں کہتے ہیں انہ سبحانہ لیس بمغایر لصفات ذاتہ. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اپنی ذاتی صفات سے مغایر نہیں ہے, وَإِنَّهَا فِي أَنفُسِهَا غَيْرُ مُتَغَيِّرَةٍ, اور اپنی یہ صفات اپنی ذات میں بھی ان میں غیریت نہیں ہے. اب غیریت کس معنی میں نہیں ہے؟ اب وہ بتائیں گے. کہتے ہیں اذ کان حقیقت الغیرین ما یجوز مفارقت احدہما الآخر بالزمان والمکان والوجود والعدم, کہ ایک چیز زمان اور مکان اور وجود, یعنی ایک چیز پائی جائے آف ہو جائے دوسری آن رہے, اور یا زمانے میں ایک چیز پائی جائے دوسری نہ پائی جائے, یعنی اس پر زمانہ لاحق ہو جائے, زمانہ دوسری, یعنی ایک اسپیس 1 میں دوسری اسپیس 2 میں ہے. اس طرح کی چیز اگر ہوتی ہے وہ غیر ہے. تو جب ہمارے متکلمین حضرات جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ غیر صفات غیر ذات نہیں ہے, تو وہ صرف اور صرف یہ بات کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آپ وہ دو ان کو ڈسمینٹل کر کے, نعوذ باللہ, لیکن مقصد یہ کہ سیپریٹ کر کے آپ بالکل الگ الگ لیں, یا وہ معدوم ہو جائے, کیونکہ یا وہ زمانے میں آ جائیں. اصل میں وہ لوگ یہ مطلب میں ناظرین سے عرض کروں گا کہ یہ بات ہے جو ہم کہہ رہے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایک تعظیم ہے, لیکن یہ لوگ یہ سوال اٹھایا کرتے تھے.
تو اس وجہ سے ہم متکلمین اس کو کلیریفائی کر جاتے تھے کہ یہ مطلب نہیں ہے. اور آپ دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے, مطلب آپ دیکھیں فلسفی اس کی آڑ میں کیا کر رہا ہے, کائنات کو قدیم بنا رہا ہے, جس کا نتیجہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جی خدا کے پھر فائل ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا, کیونکہ وہ تو پھر نیسیسیٹیٹنگ کاز بن جاتا ہے, جیسے سورج سے چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں بس خدا یہ. تو ایک طرف آپ یہ کہیں کہ نہیں میں خدا کا یہ تصور لیتا ہوں, ماشاءاللہ بڑی توحید ہے اس کے اندر, وحدت وغیرہ ہے, اور دوسری طرف آپ یعنی یہ سوال کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا, یہ نادانی کی بات ہے کہ ہمارے لوگوں نے صفات عین یا غیر کے اندر ایسی بحثیں کی, اور ان کا مطلب آپ دیکھیں کتنی باریک بینی سے قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ غیر ہونے کا تو مطلب یہ ہوتا ہے, تو جو خدا کے لیے تو ہم نے صفات کو ان معنی میں کبھی غیر کہا ہی نہیں ہے. اچھا اس میں میں صرف یہ ایڈ کر لوں کہ ابھی ہم کہہ رہے تھے نا کہ کثرت کو سوچ لینے سے آپ ترکیب لازم آ رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے سسٹمز کے ان کے اپنے کچھ ایگزیمز یا کچھ ان کے عقائد ہوتے تھے, یا چلیں ہم اس کو نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہے, بس ان کو وہ صحیح مان کے آگے چل رہے ہوتے تھے. اب آپ دیکھیں یہ تو چلیں ڈیوینٹی کی بات ہے, باڈی کی کمپوزیشن پہ جب گفتگو ہوتی تھی, اور ایک طرف جب ہمارا ایٹامکس تھیوری ہوتی تھی, دوسری ہائلومورفزم ارسطو کا نظریہ ہوتا تھا. اب جب وہ یہ کہتے تھے کہ جزء لا یتجزا ایٹم ہے نا, تو دوسری طرف وہ جب آتے تھے نا اس کو توڑنے کے لیے, اب اس میں دیکھیں ایٹم کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو بریک کرتے 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 ایک جگہ پہ پہنچیں گے کہ اس کے ایک ایسا پوائنٹ آئے گا کہ جس کی پراپرٹیز باڈی کی پراپرٹیز نہیں ہوں گی, اور اس سے لیکن باڈی بنی ہے. اچھا اس کو توڑنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے, وہ کہتے ہیں کہ تم جب بھی اس کو بریک کرنے پہنچو گے نا, میں تمہیں دکھا سکتا ہوں کہ وہ بھی مزید میں سوچ سکتا ہوں. یعنی مطلب وہ کیسے ہوتا تھا, مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے تقسیم جو ہے نا ایک ذہنی عمل ہے. مثلا یہ کہ ایک چیز پڑی ہوئی ہے, اس کے دائیں ایک چیز پڑی, ایک چیز بائیں پڑی ہے, تو کہتے ہیں جو اس کی جہت ہے دائیں والی کی طرف سے وہ بائیں والی کی طرف سے چینج ہوگی, بس کثرت آ گئی. اب ہمارے ہاں بہت آسان بات ہے یار, یہ جو اس کے رائٹ پہ پڑی لیفٹ پڑی وہ چیز ایک ہی ہے, یہ صرف اس کا ریلیشن ہے. اب وہ اس طریقے سے توڑ دیتے, یعنی جو وہ خدا کی ذات اور صفات میں جا کے جس جگہ سے وہ الجھتے تھے اسی کو وہ باڈی کی کمپوزیشن میں الجھ رہے ہوتے تھے, اور ہم دونوں جگہ پہ ان کو کنسسٹنٹلی جواب دیتے تھے. اللہ کے بندو ایسا نہیں, کثرت سے جو ہے نا ہمیشہ ذہن میں سوچ لینے سے کثرت سے نہیں ترکیب. اور آپ کو پتا ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے, اگر ہم اس کی طرف آگے نہیں جا سکتے کہ یہ جو وجود ذہنی اور وجود خارجی کلیات ماہیات اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے, ہمارے سسٹم بالکل اس سے فرق طریقے سے چلتا ہے. اچھا اب اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہے, جب وہ کہتے ہیں جی اچھا آپ نے اگر خدا کی اختیار پر جا کر معاملے کو ختم کیا نا, کائنات کی علت کو اختیار بنایا تو کثرت ہو جائے گی, اور یہ وہ کہتے تھے کہ اچھا اگر تم نے اختیار بنایا ہے نا, تو اس کا مطلب خدا کی ذات میں کوئی تغیر لا رہے ہو تم, یعنی خدا گویا پہلے نہیں کر رہا تھا فیل, اور پھر اس نے کرنا شروع کر دیا, تو اس کا مطلب ہے ناٹ ڈوئنگ سے ڈوئنگ کی ٹرانزیشن ہو گئی گویا خدا میں, اور یہ تو مطلب حدوث ہے, تم نے خود مان لیا. تو گویا کوئی ایسا حال تھا جب خدا کچھ نہیں کر رہا تھا, پھر اس نے کام کرنا شروع کر دیا, کائنات بنانا شروع کر دی, گویا اس سے پہلے معاذ اللہ اس سے فارغ بیٹھا ہوا تھا گویا. تو کیا واقعی اس سے تغیر لازم آتا ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں آتا. دیکھیں اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ آپ پہلے یہ کلیریفائی کریں کہ جب آپ اس کو چینج کہہ رہے ہیں آپ کس سینس میں کہہ رہے ہیں. کیا آپ چینج اس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ پہلے اللہ رب العزت نعوذ باللہ قادر نہیں تھے اور پھر قدرت مل گئی؟ یہ تو انقلاب حقائق والی بات ہے کہ پہلے سرے سے تھی نہیں, یہ تو وہ ٹیکل ہو گیا. دوسری سینس میں ہم کہہ رہے ہیں نہیں, قدرت اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سے تھی, لیکن جو آپ کا یہ کہنا ہے کہ فیل ہوا, تو فیل جو ہے نا وہ نیسیسیٹیٹ کرتا ہے کہ فائل کے اندر کوئی نہ اس کی وجہ سے چینج آتی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پہ شاید جو ہے نا جو اعتراض کرنے والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فیل ہے. تو اس میں ہمیں پھر سمپل سی بات ہے کہ فیل کا کانسیپٹ دیکھنا چاہیے کہ فیل جو ہے وہ کیا چاہ رہا ہوتا ہے. فیل اصل میں ریلیشن شپ کا نام ہے, فائل اور مفعول کے درمیان میں. اچھا عام طور سے نا اس میں جو اشکال پیدا ہوتا ہے نا وہ ہماری لینگویج میں یا ہماری نحو وغیرہ میں فعل کو ڈیفائن کرتے ہیں ما یقوم بالفاعل. وہ فعل وہ چیز ہوتی ہے جو فاعل کے ساتھ قائم ہوتی ہے. اچھا ہمارے ابن تیمیہ وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ حضرات بھی جو ہے نا وہ بھی نا اس کو بنیاد بنا رہے ہوتے ہیں اللہ کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بعض متکلمین جب یہ حدوث کی بات کرتے ہیں نا اس کو توڑنے کے لیے, دیکھو فعل کا کانسیپٹ اس کو نیسیسیٹیٹ کرتا ہے, لیکن ہم بڑے احترام کے ساتھ ان سے عرض کرتے ہیں کہ حضرت یہ اصل میں فعل کا کانسیپٹ انسانوں کی سطح پہ ہے, کیونکہ انسان کا فعل جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے اعضاء ہیں, جوارے ہیں, انسان میں حدوث ہے. لیکن اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان جس فعل سے فعل کرتا ہے وہ قدرت حادثہ ہے, وہ قدرت حادثہ ہے, بالکل ایسی ہے. لیکن اللہ رب العزت کی ذات لیس کمثلہ شیء, یہ ایک صفت ہے جس سے ہم نے ہمیشہ گزارنا ہوتا ہے. یعنی حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے قدرت ثابت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے ارادہ ثابت کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہاں بھی تنزیہ ہو رہی ہوتی ہے, یعنی اس بات میں بھی تنزیہ ہو رہی ہوتی ہے. تو فعل میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ فعل ریلیشن شپ کا نام ہے,
وہ ریلیشن شپ فائل مفعول، فائل اگر ہے اور اس میں قدرت ہے، اس نے مفعول وجود دے دیا، بس پورا ہو گیا. اب فائل میں چینج آئی ہے نہیں آئی ہے، یہ ہر فعل کا تقاضا نہیں ہے، یہ اس میں فائل اسپیسیفک چیز ہے. بعض فائل ایسے ہیں جیسے ہم ہیں کہ ہمارے اندر جو ہے نا اس چینج کی ضرورت پیش آ رہی ہوتی ہے. یعنی گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فعل کے تصور کے اندر فائل کے اوپر حدوث لازم کرنا یہ کیٹیگری مسٹیک ہے. یہ کوئی یعنی فعل کی حقیقت میں کہیں شامل نہیں ہے. فعل کی حقیقت میں کسی با اختیار ارادہ کرنے والے کا ارادہ ہے جس کے ساتھ قدرت ایسوسیٹڈ ہے، اور اس کا ایفیکٹ ظاہر ہو جانا ہے. یعنی اس کو سمجھانے کے لیے نا، تھوڑا آسان کرنے کے لیے میں ایک اور مثال لاتا ہوں. دیکھیں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم آبجیکٹ آف سم تھنگ کی جو پراپرٹیز ہیں نا وہ سبجیکٹ کی طرف لاگو کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ آبجیکٹ کی ہوتی ہیں. یعنی مثال کے طور پہ آپ یوں دیکھیں کہ چیز لال ہوتی ہے، وہ تو چیز کی پراپرٹی ہے. کیا لال ادراک کی بھی پراپرٹی ہے؟ جو میں مطلب میں اس کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے ایک ادراک ہوتا ہے، ایک پرسیپشن. کیا پرسیپشن کی پراپرٹی بھی لالی ہے؟ نہیں. اب کہیں گے وہ تو لال تو چیز کی پراپرٹی ہے نا، ذہن کی پراپرٹی نہیں ہے لال. اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ حدوث، یہ آبجیکٹ جو پیدا ہوا ہے یہ اس کی پراپرٹی ہے. صحیح ہے، جو اس کو خلق کر رہا ہے اس کی نہیں ہے. ہم یوں کہتے ہیں کہ خدا ازل سے فی وقتی کونی شیء، یعنی شے کے کون، یعنی اس کے ہونے کا جو بھی وقت ہے اس کا خالق ہے ازل سے، یعنی ٹرانسینڈنٹ ٹو ٹائم اینڈ اسپیس اس کا خالق ہے. یعنی میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ 1979 میں زید کا پیدا ہونا، یہ 1979 کس کی پراپرٹی ہے؟ زید کی، آبجیکٹ آف فعل. یہ فائل کی نہیں ہے کہ فائل بھی 1979 میں آیا ہے، اب آ کے اس نے یا اس کا ارادہ 1979 میں شروع ہوا ہے. یعنی دس از کمپلیٹلی یعنی مسٹیک. یعنی جیسے ہم اردو اپنی لینگویج میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1985 میں مجھے ایک بیٹا دیا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت کی ذات 1985 میں آ گئی، بلکہ اصل میں وہ بیٹے 1985 میں آئے. اور دیکھیں اس سے جو ہے نا لوگوں کو ایک اور کنفیوژن یہاں یہ لگی رہتی ہے کہ شاید نا آرڈرنگ ہے، یعنی چونکہ مفعول میں آرڈرنگ ہے انہیں لگتا ہے شاید ارادے میں بھی آرڈرنگ ہے. لیکن آپ دیکھیں اس کی میں بالکل آسان ایک ایسی مثال جو انسانی سطح پر بھی لاگو ہے، ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. اگر میں یہ ارادہ کروں، میں نے ارادہ کیا کہ میں پہلے روٹی کھاؤں گا پھر پانی پیوں گا، یہ میں نے ارادہ کر لیا. اب مفعول میں کیا ہوگا؟ میں روٹی کھاؤں گا پھر پانی پی لوں گا. کیا میرے ارادے میں بھی یہ ترتیب ہے کہ میں نے پہلے ارادہ کیا روٹی کھانے کا؟ پھر نہیں، میں نے فرض کریں ایک ہی اسپونٹینیسلی فیصلہ کر لیا روٹی کھاؤں گا، یہ کروں گا. تو خدا ارادہ کرتا ہے ازل سے چیزوں کی خاص ترتیب کا. یہ ترتیب ارادے کی طرف نہیں لوٹ رہی، یہ تو مفعول کی طرف لوٹ رہی ہے. یہ بڑا فنڈامنٹل قسم کے ان کے کیٹیگری مسٹیکس ہیں جو یہاں چلا رہے ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں اسی میں ایک چیز اور اضافہ کر لیں گے. امام غزالی یہی بات سمجھانے کے لیے مسلم فلسفیوں کو ایک الزامی جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو یہ جو مجسمہ وغیرہ کرامیہ لوگ تھے نا، یہ کہا کرتے تھے کہ وجود جو ہوگا نا وہ تو ٹائم اور اسپیس میں ہوگا، اس کے بغیر جب ٹائم اسپیس ختم ہوگا تو وجود ختم ہو جائے گا. تو اس لیے وہ کہتے تھے خدا کے اوپر بھی ٹائم اور اسپیس ہے. امام صاحب انہیں کہتے ہیں فلسفیوں کو کہ تم یہ مانتے ہو نا کہ جب ٹائم اور اسپیس ختم ہوتا ہے تو اس کے باہر ایک وجود ہو سکتا ہے، یہ تو تم بھی مانتے ہو. تو ٹائم اور اسپیس کے باہر ایک ایگزسٹنٹ کو تم مانتے ہو جو ٹائم لیس ہوتے ہوئے ٹائمڈ کائنات کے ساتھ کوئی ریلیشن رکھتا ہے، وہ خود ٹائم لیس ہے. تو ارادہ ٹائم لیس ہوتے ہوئے ایک ٹائمڈ چیز کے ساتھ ریلیشن کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اس میں کیا محال ہے؟ فلسفیوں کو وہ جوابی ایسے ہی ہے، یعنی یہ دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ان کی جو آنٹولوجی ہوتی تھی نا، اس میں وہ موجود کو لاتے تھے جوہر اور عرض. جوہر میں وہ مجردات لاتے تھے اور مجردات میں پھر غیر مجردات یعنی وہ جو مادے میں آتے ہیں. اچھا مجردات میں پھر وہ ان کی عقول آ رہی ہوتی تھی. اب وہ عقل عاشر جو ہوتی تھی نا وہ ساری جو ہے نا مینجمنٹ جو ہے نا سب لیونری ورلڈ کی وہ کر رہی ہوتی تھی، اسی سے اسی کی پرچھائیاں پڑ رہی ہوتی، سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا. وہ ٹائم اور اسپیس، وہ مجرد کا مطلب یہ ہوتا تھا جو ٹائم اور اسپیس سے پاک ہے. بالکل ایسی ہے. جب ہم نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ عالم حادث ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ عالم جو حادث جو ہے اس کی ایک بگننگ ہے، اس سے پہلے عالم نہیں ہے، ظاہر پہلے نہیں ہے، تو کیا اس سے یہ چیز نہیں تاثر ملتا کہ نعوذ باللہ خدا کی ذات اس سے پہلے معطل ہے، کچھ بھی نہیں کر رہی ہو، پھر اس کے بعد کیا؟ تو یہ خدا کی شان کے خلاف نہیں ہے، یعنی خدا کے کمال کے خلاف نہیں ہے، یعنی خدا جو کچھ نہیں کر رہا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں خدا کا کمال یہ ہے کہ خدا کچھ کرے
تب اس کا کمال ہوگا. اور اگر گویا جب وہ فارغ بیٹھا ہے معاذ اللہ وجود, تو وہ اس کی ہم نے ایک دینا. قسم کا اس کو معطل کیا. آپ کو پتہ ہے شیخ ابن تیمیہ وغیرہ یہ اعتراضات کیا کرتے تھے. دیکھیں اس میں کئی سطح پر پرابلمز ہیں. پہلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کائنات کا ازلی ہونا ہی محال ہے. یہ تصور ہی غلط ہے. حوادث لا اول لہا ہی غلط تصور ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے ہم دلائل پیچھے دے چکے ہیں. تو جو چیز محال ہونا وہ آبجیکٹ آف قدرہ ہوتی ہی نہیں ہے. یعنی آپ یوں سمجھیں محال از نتھنگ. یعنی محال کیا ہے؟ جس کا سوچتے ہی کیا ہو ایسی تضاد لازم آتا ہے. گویا محال کیا ہے؟ اٹ از نتھنگ. تو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ازل میں کائنات, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ نتھنگ. آپ کہہ رہے ہیں خدا اس کی قدرت اس سے جوڑے. آپ کس سے جوڑنا چاہ رہے ہیں؟ نتھنگ سے. یہ جب آپ کہتے ہیں ازل میں, تو یہ مطلب آپ جو ازل میں جو لا رہے ہیں, یہ ازل کیا ہے؟ یہ کوئی باکس ہے؟ نہیں, یعنی کہہ رہے ہیں بگننگ لیس. اچھا, کائنات کو یہ بگننگ لیس بنانا چاہتے ہیں نا. ٹھیک ہے, ہم کہہ رہے ہیں بگننگ لیس کائنات ہونا محال ہے. صحیح ہے. تو کس چیز سے خدا کی قدرت جوڑنا چاہ رہے ہیں؟ قدرت کا کوئی آبجیکٹ ہونا چاہیے نا, جس سے ہم نے کہا قدرت کیا ہوتی ہے؟ کوئی آبجیکٹ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ ایکول ڈسٹینس سے جڑتی ہے. بگننگ لیس کانسیپٹ, بگننگ لیس یونیورسل ہے, از نو لانگر این آبجیکٹ. پہلے اس بھلے آپ مجھ سے جب یہ سوال کریں کہ زاہد صاحب آپ یہ چیز اٹھا سکتے ہیں, تو میں آپ سے پہلے کیا پوچھوں گا؟ یہ جو چیز آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اٹھا لوں, اس کو پہلے آپ ڈیفائن ایز این آبجیکٹ کیا کر لیں, کوئی کنسیویبل آبجیکٹ کے طور پر پہلے ڈیفائن کر لیں, پھر میں کہوں گا میں اٹھا سکتا ہوں یا نہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ وہ آبجیکٹ ڈیفائن ہی نہ کر سکیں پھر کیا مطلب ہوگا؟ اگر آپ کوئی ایسی آبجیکٹ آئیڈینٹیفائی نہ کر سکیں پھر مجھے کہیں زاہد صاحب آپ وہ چیز جو آئیڈینٹیفائیبل آبجیکٹ نہیں ہے نا, اس کو نہ اٹھا کے عاجز ہو گئے, یا آپ کی قدرت جو ہے نا بیکار ہے. میں کہوں گا یہ ایبسرڈ باتیں کر رہے ہیں آپ ساری. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بگننگ لیس یونیورس از نو لانگر این کنسیویبل آبجیکٹ. ٹھیک ہے, یہ تو ممکنات میں سے ہے ہی نہیں. تو خدا کی قدرت اس کے ساتھ جڑ ہی نہیں سکتی. یعنی یہ ہم کہیں گے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کہتا رہے کہ خدا نا ایک کائنات بنا کے اس کو قدیم بنا دے. کہیں گے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. جو قدیم ہوتا ہے اس کو بنایا تھوڑی جاتا ہے, وہ تو ہوتا ہے. یا کوئی کہے کہ یہ خدا اپنے جیسا ایک اور خدا بنا لے, ہم کہیں گے نہیں, خدا بنایا نہیں جاتا, خدا تو ہوتا ہے. تو یعنی پہلا جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, یہ تعطیل کا الزام دیا جا رہا ہے وہ ایک ایسے کانسیپٹ کے اوپر مبنی ہے جو کنسیویبل ہی نہیں ہے. بھائی خدا تو جیسے ہم نے کہا ازل سے حوادث کو کیا کر رہا ہے؟ خلق کر رہا ہے. اس کا ازلی ارادہ حوادث کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں بیچ میں آ کے فارغ بیٹھ رہتا ہے پھر وہ شروع ہو گیا. یعنی پتہ سوچتے کیسے ہیں کہ خدا پر اس پورے اعتراض میں جو چیز کھیل ہے نا, وہی تماشا ہے, وہی ٹائم والا ہے کہ کوئی خالی زمانہ ہے جس میں کائنات نہیں ہے, صرف اس خالی زمانے میں خدا ہے. ایک وائڈ ٹائم ہے جس میں خدا ہے, اب وہاں خدا فارغ ہے. اب پھر نا اس کے بعد اب خدا کام کرنا شروع ہو گیا اور اس کے ساتھ کائنات آگے مل گئی ہے, اور کائنات اس خالی زمانے میں کائنات بھی بھر گئی ہے. تو یہاں سے یہ تصور بھائی یہ ہے ہی نہیں. خدا ازل سے, یعنی یہ نقطہ سمجھنے کا, خدا ازل سے حوادث کا خالق ہے, ازل سے حوادث کا خالق ہے, اور یہ حوادث قدیم نہیں ہو سکتے. ختم ہو گئی بات. تو یہ تو یعنی تعطیل نہیں ہوئی, اصل تعطیل کا ہوئی نہیں. آپ مطلب تعطیل سمجھائیں نا, کنسیویبل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کہیں کہ فارغ ٹائم کا کوئی ٹائم ہے, صحیح, اس کے بعد خدا شروع ہو گیا. یہ خدا پہ ٹائم ہے ہی نہیں. تو جب یہ یعنی تو وہ بیسک پریزمپشن جن کے اوپر یہ اپنا سوال لاتے ہیں وہ قابل فہم ہی نہیں. یہ سوال ناقابل فہم ہے. یہ ہمارا پہلا اعتراض ہے. دوسرے لفظوں میں وہ جو فلاسفہ کو جو الزام دیا کرتے تھے, جو اللہ تعالیٰ کے لیے صفات مانتے ہی نہیں تھے, اصل میں معطلہ ہمارے بڑے جو کہتے تھے ان کو کہہ رہے ہوتے تھے, تو یہی اٹھا کے ان لوگوں کو کہہ دینا جو حوادث لا اولا کو نہیں مانتے, یہ غلط بالکل ہے. لیکن یعنی اس کے پیچھے خلاصہ یہ کہ دو مفروض ہیں. ایک یہ پر خدا پر کسی طرح کا کوئی ٹائم لگا دوں میں, اور یہ مان لوں کہ کائنات قدیم ہو سکتی ہے. ہم کہہ رہے ہیں نہ خدا پر ٹائم لاگو ہے نہ کائنات قدیم ہو سکتی ہے, تو بس ختم ہو گئی. یعنی بنیاد. اچھا اب آگے بڑھے. اس میں نا ایک قسم کی ہچ ہے اس سوال میں. جب یہ لوگ کہتے ہیں, یہ فلسفی بھی کہتے تھے اور شیخ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اگر تم نے یہ مانا نا کہ کائنات شروع ہوئی ہے کبھی, تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسا تھا جب یہ کائنات خدا کے ساتھ نہیں تھی. صحیح ہے, ٹھیک. لیکن صحیح نظریہ کیا ہونا چاہیے کہ کائنات کو کیا مان لو, خدا کے ساتھ قدیم مان لو. تو جب قدیم ہوگی تو علت اور معلول ساتھ ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ جو آپ نے لفظ قدیم بولا ہے, یہ کس معنی میں؟ کائنات کے لیے قدیم کس معنی میں بولا, خدا کے لیے کس کے معنی میں بولا ہے؟
کیا خدا کو آپ قدیم ود رسپیکٹ ٹو ٹائم کہتے ہیں؟ یعنی خدا ایک ایسے ٹائم میں ہے جس کی کوئی بگننگ نہیں ہے؟ نہیں، ظاہر ہے یہ تو فلسفی بھی نہیں کہتے، شیخ ابن تیمیہ بھی شاید نہیں کہیں گے. وہ اگر خدا کے لیے کوئی ٹائم لائیں گے تو اپنی قسم کا کوئی لائیں گے. تو ٹائمڈ کے معنی میں تو خدا کائنات کے ساتھ قدیم کائنات ہو تب بھی نہیں ہے. صحیح. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ تو خدا کی قدم کا مطلب کیا ہے؟ خدا کا مطلب تو ہے کہ خدا بالذات، جس کو قدم ذاتی کہتے ہیں، کہ وہ وداؤٹ بگننگ ایگزسٹ کرتا ہے، ناٹ ان ٹائم، ٹائم لیسلی. اگر میں کائنات کو قدیم مان بھی لوں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کائنات قدیم ہے ود رسپیکٹ ٹو ٹائم، یعنی کائنات بگننگ لیس ہے ود رسپیکٹ ٹو ٹائم. خدا قدیم ہے ود رسپیکٹ ٹو ناٹ ٹائم، سم تھنگ ایلس. سب جس کو مجھے نہیں پتا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں ان کی یہ بات مان لوں کہ خدا کائنات قدیم ہے، تو کیا اس سے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ کائنات خدا کے ساتھ ہے؟ بالکل بھی نہیں. تو خدا کائنات قدیم ہوتے ہوئے بھی خدا کے ساتھ نہیں ہوگی، اور حادث ہوتے ہوئے بھی خدا کے ساتھ کسی ٹیمپورل سینس میں نہیں ہوگی، صرف وجودی سینس میں ہوگی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، صرف وہ جو ہم نے کہا تھا ہونا اور نہ ہونے کے سینس میں. تو یہ ساتھ کیا مراد لے رہے ہیں؟ زمانی، خدا کے اوپر وہ لاگو نہیں ہے. تو اگر دوسرا لے رہے ہیں تو پھر حاصل کیا ہوا کہ خدا کے ساتھ ہے، خدا کے بغیر ہے. یہ مطلب بے معنی قسم کی گفتگو ہے جو یہ امپلائی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی مائیت جو ہے وہ ہماری جو لینگویج میں مائیت یہ ورڈ یوز ہوتا ہے وہ دراصل اس سینس میں ہے کہ زمانی اور مکانی سینس میں. دیکھیں، فراغت کا اعتراض تو ان کے نظریے سے تب ختم ہو جب یہ ثابت کریں کہ اگر کائنات ٹائمڈ سینس میں قدیم ہے نا تو آپ خدا فارغ نہیں ہوگا. بھائی خدا ٹائم گزر رہا ہے کیا خدا پہ؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں خدا کچھ ٹائم فارغ نہیں ہے؟ وہ تو ہے ہی نہیں. تو خدا کو کائنات کو قدیم بنائے، کائنات کو حادث بنائے. خدا تو ازلی طور پہ آپ کہہ رہے ہیں خلق کر رہا ہے، چاہے وہ قدیم قدم زمانی والی کائنات ہو یا حادث زمانے والی ہو. تو یہ یعنی پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سوال میت کے کنفیوز کانسیپٹ پہ. اور آخری بات یہ وہ جو آپ نے کہی کہ بھائی اگر خدا کو ہم نے فارغ مان لیا تو وہ تو گویا اس کی صفت کمال کے خلاف ہے، اور خدا گویا ڈائنامک ہونا چاہیے کہ وہ پھر آپ کو پتہ ہے وہ آیت سے بھی استدلال کر لیتے ہیں، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہو فی شأن. وہ اس سے ثابت ہو گیا خدا جو ہے نا ہر یوم میں جو ہے لگا ہوا ہے کریشن. دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو مفروضہ ہے کہ خدا کا کمال خلق کرنا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا رب العزت ہم سب کو پیدا نہ کرتے تو بھی ٹھیک تھا؟ تو ہم کہتے ہیں بالکل. کیا خدا مجھے پیدا کر کے باکمال ہو گیا؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا یہ پلٹ کے سوال ہے. بھائی خدا کائنات نہ پیدا کرے، پوری کائنات کو آج تباہ کر دے، نیز کر دے، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ اس کی شان ہے قادر مطلق ہونا. خدا کی اصل کمال کیا ہے؟ غنا. قادر مطلق کون ہوتا ہے؟ وہ چاہے تو فعل کرے چاہے تو نہ کرے، اور اس کی یہ ارادہ اس کے ارادے سے ماورا کسی چیز کا پابند. خدا کی یہ شان ہے، یہ کسی کو حاصل نہیں ہے. خدا اس اپنے کمال میں خود مکمل ہے، ہمیں پیدا کرے یا نہ کرے. تو یہ کہنا، اب مجھے بتائیں، کوئی ان کو پلٹ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم گویا یہ کہہ رہے ہو کہ خدا کا کمال مخلوق جب ظاہر ہوگی نا پھر ظاہر ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. یعنی گویا خدا محتاج ہے مخلوق کا باکمال ہونے کے لیے. تو اس کا کیا جواب ہے ان کے پاس؟ اور آپ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں نا کہ جی خدا کمال حاصل کرتا ہے خلق کر کے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں تین ہی باتیں ہیں. یا آپ یہ کہیں گے کہ خلق کرنا نقص کے بعد کمال ہے، یعنی پہلے گویا ناقص ہے نہیں کر رہا پھر یہ کمال ہو گیا، کہ اس معنی میں کہتے ہیں؟ ظاہر ہے اس معنی میں نہیں. اچھا، یا آپ یہ کہیں گے کہ یہ پہلے کمال تھا پھر نقص ہو گیا؟ ظاہر بھی نہیں کہہ سکتے کہ پہلے خدا کامل تھا خلق کر کے ناقص ہو گیا. اور یا آپ کہیں گے کمال کے بعد کمال ہے. اب کمال کے بعد کمال کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اگر خدا خلق کیے بغیر کامل ہے، بعد میں بھی کامل ہے. تو یہ تینوں جملے جو امکان ہے نا، کائنات نہ ہوتے ہوئے کے بعد ہونا، اس کے خدا کے کمال کا کوئی تصور نہیں جوڑ سکیں گے آپ. تو مطلب یہ میرے خیال میں ایسی جذباتی قسم کا استدلال ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ جو ہم جو ہے ڈائنامک خدا ہوگا تو ہمیں بڑا اچھا لگے گا اور اس کی ہم حمد بیان کریں گے. میرا خیال ہے یہاں پر ہم اپنی گفتگو کو آج روکتے ہیں. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے اعتراضات ہیں جو کنونشنل ہیں، ان کے اوپر ماڈرن ٹچ بھی کچھ لوگوں نے دینے کی کوشش کی ہے کہ حادث کے لیے محدث ہوتا ہے. اس پر انشاءاللہ مزید گفتگو ہم اگلی نشست میں جاری رکھیں گے. والسلام علیکم.